بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو صرف کتابوں میں پڑھی جاتی تھیں آج اخبارات کی سرخیاں بن چکی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس صدیوں پرانے منصوبے کی جو ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا وہ خفیہ نقشہ جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک پھیلا ہوا ہے اور ایران پر آنے والے اس طوفان کی جس کی خبر 1400 سال پہلے دی جا چکی تھی۔ عرب ریاستوں کی اس تباہی کی جو خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود رہی ہیں، اور اس عظیم جنگ کی جس روس اور چین بھی اس کے اندر کود پڑے، لیکن سب سے چونکا دینے والا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس آگ سے بیچ میں کہاں کھڑا ہے، اور اگر آج فیصلہ نہ کیا گیا تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دنیا کو پہلے جیسی نظروں سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اسد جامی۔ دوستو، ذہن کو جھنجھوڑنے والی ایک حقیقت سنیے۔ آج جو کچھ مشرقی وسطی میں ہو رہا ہے، جو آگ فلسطین کی گلیوں سے ایران کی سرحدوں تک پھیل رہی ہے، جو بحری بیڑے خلیج کے پانی میں لنگر انداز میں جو میزائل اور ڈرون آسمانوں پر منڈلا رہے ہیں، یہ سب موت سیاسی اتفاقات تو نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے اور ابواب ہیں جو صدیوں پہلے لکھی جا چکی تھی، جن کی سیاہی کبھی خشک نہیں ہوئی اور جن کا آخری باب ابھی کھلنے کو ہے کہ یہ کہانی صرف یہودیوں کی نہیں ہے، صرف عیسائیوں کی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کہانی پوری انسانیت کی ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے، اس کہانی میں پاکستان کا کردار بھی موجود ہے، چاہے ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں، چاہے ہم تیار ہوں یا نہ ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو چکا ہے، جسے نظر انداز کرنا شاید ممکن نہ رہے۔ آج سے 1000 سال پہلے جب دنیا کے نقشے پر ریاستوں کی سرحدیں خون سے کھینچی جاتی تھی، ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وعدہ تو توریت میں درج ہے اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کی سطحیں اسے آج بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تینوں ابراہیمی مذاہب اسلامی، یہودیت، عیسائیت اس ایک نقطے پر متفق ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، ایک مسیح آئے گا اور زمین پر ایک نیا سیاسی اور روحانی نظام وجود میں آئے گا۔ اختلافات صرف اس بات پر ہیں کہ وہ مسیحا کون ہوگا، نجات دہندہ یا فریب دہندہ، اور یہ اختلافات کوئی معمولی علمی بحث نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پر آج پوری عالمی سیاست کھڑی ہے، جس پر جنگیں لڑی جا رہی اور سلطنتیں بنائی جا رہی ہیں اور مٹائی جا رہی ہیں۔ اس داستان کو سمجھنے کے لیے میں تاریخ کی گہرائیوں میں اترنا پڑے گا۔ جب بخت نصر بابل کے عظیم فاتح نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے محض ایک شہر فتح نہیں کیا، اس نے قوم کی روح کو توڑنے کی کوشش کی، لاکھوں یہودیوں کو تہہ و تیغ کیا، اور جو بچے وہ قابل کاریگر تھے، بڑی لوہار سنار دستہ کار، انہیں قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ یروشلم جو صحرا کے سینے پر ایک چھوٹا سا نخلستان تھا، اجاڑ دیا گیا۔ لیکن جب یہ لوگ بابل پہنچے تو وہاں دجلہ اور فرات کی زرخیز زمینیں تھیں، وسیع میدان تھا، خوشحالی تھی، رونق تھی، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے جب انسان آسائشوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ اپنی اصل حالت کو بھول جاتا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہودیوں کے اندر دو طبقات نے جنم لیا، اور احبار اور رہبان، یعنی وہ مذہبی پیشوا جنہوں نے دین کو اپنے مفادات کی گرفت میں لے لیا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیا، جنہوں نے سچ کو اپنی سہولت کے مطابق موڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بابل میں رہنا ہمارا حق ہے اور یروشلم واپس نہیں جانا۔ اس خشک اور بے رنگ زمین پر کیوں لوٹیں جب یہاں سب کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے اور انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے، جو انہیں ان کی حاصل یاد دلانا چاہتے تھے، لیکن قرآن کی آیت گواہ ہے کہ وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جنہیں اللہ نے خوشخبری دی کر بھیجا تھا کہ واپس یروشلم چلو، وہاں تخت داؤد پر ایک عالمی حکومت کا قیام ہوگا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کو آرے سے دو حصوں میں کاٹ دیا۔ یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس قوم نے اپنے نبی کو آرے سے ذبح کیا، جس قوم نے اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، وہ آج اخلاق اتھارٹی کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سر زمین ہمارا حق ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ پھر تاریخ کا پہیہ ایک غیر متوقع موڑ پر آیا۔
ایران کا عظیم بادشاہ سائرس اعظم اٹھا، اس نے بابل کی پوری تہذیب کو خاک میں ملا دیا، اور جب وہ فاتح بن کر آیا تو اس نے یہودیوں سے کہا کہ یہاں سے نکلو، واپس اپنی سرزمین پر جاؤ، اور یہودیوں کو واپس یروشلم بھیج دیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بچپن میں کلام کیا، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینائی دی، کوڑیوں کو شفا بخشی، ہر نشانی جو کبھی کسی نبی کو دی گئی تھی اس سے بڑھ کر انہیں دی گئی، وہ اللہ کی رحمت بن کر آئے تھے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ لیکن وہی مذہبی طبقہ جو صدیوں سے سازشوں میں ملوث تھا، جو اپنی دکانداری بچانے کے لیے ہر حد پار کر چکا تھا، وہ حضرت عیسیٰ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ آپ ان کے بنائے ہوئے نظام فراب کو توڑنے کے لیے آئے تھے، ان کی جھوٹی علمداری کو چیلنج کرنے کے لیے آئے تھے، عوام کو ان کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے رومن گورنر کے کانوں میں زہر بھرا کہ یہ شخص ہمارا مذہب تباہ کر رہا ہے، اسے سولی پر لٹکا دو۔ یہ چال دو مقاصد کے لیے تھی، ایک یہ ثابت کرنا کہ عیسیٰ مسیحا نہیں، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر کو ذلت کی موت نہیں دیتا، اور دوسرا یہ کہ اس سچی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ 600 سال تک عیسائی اور یہودی دونوں اس بات پر قائم رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ وہ 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے، یہودی یہ کہتے کہ سولی دے دی گئی اور کام ختم ہو گیا۔ پھر اسلام آیا اور قرآن نے تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف کیا۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھا سکے، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ اعلان صرف ایک عقیدے کا بیان نہیں تھا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمی کی تصحیح تھی، اور یہ علاج آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ اور اسی نقطے پر تینوں مذاہب کے نظریات ایک پیچیدہ جال بن جاتے ہیں جس کو سمجھے بغیر آج کی دنیا کی سیاست، جنگیں اور منصوبہ بندیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا، تخت داؤد پر بیٹھے گا اور گریٹر اسرائیل کی سلطنت قائم کرے گا، جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک پھیلی ہوگی، اور اس عقیدے کی جڑیں کتاب دانیال میں ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا اور پوری زمین میں ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ یہ صرف ایک قوم کا خواب نہیں، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے گرد پوری عالم سیاست کا ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، جس کے لیے ممالک تباہ کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب یہودیوں کا نام نہاد مسیحا آئے گا تو وہ دراصل مسیحا دجال ہوگا، جھوٹا مسیحا، فریب کا فتنہ، عظیم آزمائش جس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ خود معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نازل فرمائیں گے، اور تب ہر اہل کتاب، یہودی ہو یا عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، اور کوئی بھی ان کی موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف آج کے واقعات انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پھر ایک تیسرا کھلاڑی ہے ایونجلسٹس، عیسائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جلدی سے یروشلم میں تیسرا ہیلک تعمیر کرو، کیونکہ اس کی تعمیر کے بعد ہی حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور آخری زمانے کا آغاز ہوگا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری زمانے کے قریب لانے میں مدد کر رہے ہیں، کہ وہ ایک مقدس کام انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں وہ ان کا نجات دہندہ نہیں بلکہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ ٹرمپ خود ایک ایونجلسٹ ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر جو دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے، جو اسرائیل کو ہر معاملے میں غیر مشروط حمایت دیتا ہے، جو پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ ایک ایسے مذہبی عقیدے کا پیروکار ہے جو چاہتا ہے کہ یروشلم میں ہیلک تعمیر ہو اور آخری زمانے کے واقعات تیز ہوں۔ یہ محض سیاست نہیں ہے، یہ عقیدہ اور اقتدار کا وہ خطرناک ملاپ ہے جو دنیا کو ایک انسانی گہرائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اسی پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے ہنری فورڈ کی وہ کتاب بہت اہم ہے جو آج ممنوع ہے، جو دنیا کے کسی کونے میں آسانی سے نہیں ملتی تھی۔
انٹرنیشنل جو ہنری فورڈز جو فورڈ گاڑیوں کا بانی تھا، اس نے تھیوری ہرزل کے پروٹوکولز اور اس کی سازشوں کو تفصیل سے بے نقاب کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کیسے یہ طبقہ امریکہ کی سیاست، میڈیا اور مالیاتی نظام پر قبضہ کرے گا، کیسے دنیا کے وسائل ان کے ہاتھ میں مرکوز ہوں گے اور کیسے گریٹر اسرائیل کا خواب حقیقت میں بدلے گا۔ اس کتاب میں وہ نقشہ موجود ہے جو اس وقت بنایا گیا تھا۔ ایک طرف دریائے فرات، دوسری طرف دریائے نیل، دونوں کے درمیان جو سر زمین ہے وہ اسرائیل کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے سفر شروع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تک گئے، یہ سب ان کا وعدہ ہے کہ وہ علاقہ، یہ کتاب اس لیے بین کی گئی کیونکہ اس میں وہ سچ لکھا جو طاقتور لوگ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں۔ جب کوئی کتاب اس قدر خطرناک ہو کہ پوری دنیا سے اسے اٹھا لیا جائے تو سمجھ لیجیے کہ اس میں کوئی بڑی حقیقت ضرور پوشیدہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو لوگ آج اسرائیل میں بیٹھے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ٹکر کارلسن نے جب یہ سوال اٹھایا کہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ اصل یہودی ہیں، تو یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا۔ نیتن یاہو خاندان کا اسرائیل کی قیادت کا بڑا حصہ یورپی نژاد 1948 میں اسرائیل بنا تو وہاں سب سے زیادہ روسی بولی جاتی تھی۔ عبرانی تو وہ صدیوں سے بھول چکے تھے۔ اسرائیل کی 90% آبادی یورپ سے لائی گئی۔ مشرقی یورپ کے یہودی جن کا فلسطین کے سر زمین سے براہ راست تعلق ثابت کرنا تاریخی طور پر ایک پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن ان سوالات کا جواب دینے کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی فوج اور مالیاتی طاقت کھڑی ہے جو ہر سوال کو دبانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید ایک اہم بات فرماتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا اور پھر فرمایا کہ آخری وقت میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کروں گا، اور آج وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ 17ویں عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، ایک یہودی بھی وہاں نہیں رہنے دیا، پوری قوم کو بکھیر دیا۔ 1948 میں وہ واپس آئے اور ایک قرآنی پیشن گوئی ان کی آنکھوں کے سامنے پوری ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع ایک سیاسی تنازع نہیں تھا، یہ آخری زمانے کی ایک کڑی تھی جو باقی کڑیوں سے جڑی چلی جا رہی ہے۔ اب اس پس منظر میں آج کی جغرافیائی سیاست کو دیکھیں تو تصویر اور بھی واضح اور خوفناک ہو جاتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے تو کئی جلدیں بھر جائیں۔ مصر کو انوار سادات کے ذریعے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر مجبور کیا گیا، اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا، اور اردن امریکی اشارے پر چلتا ہے، لبنان کمزور اور تقسیم شدہ ہے، شام خانہ جنگی کی تباہی میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو واحد آواز تھی جو مزاحمت کرتی تھی صدام حسین کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ عراق کو تباہ کر کے اس کی فوج کو ختم کرنا، اس کے ملک کو خانہ جنگی اور فرقہ واردیت اور دھکیل کر آج صرف ایک طاقت بچی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ ہے ایران، اور اس لیے ایران اگلا نشانہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کا یہ وہ لمحہ ہے جب میدان تقریباً صاف ہو چکا ہے، امریکہ جنگی طیارے اور وارڈن پورے خطے کے آسمانوں پر چھائے ہوئے ہیں، اور یہ بحری بیڑے خلیج کے پانیوں میں موجود ہیں، اور ان کی توپیں کسی بھی لمحے آگ لگنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اخبارات اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ عرب ریاستیں امریکہ اور ایران کی ممکنہ جنگ سے کیوں لرزہ بران دم اور ان کا خوف وجہ ہے، ان کا ڈر حقیقی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کو کویت، قطر، بحرین اور ان سب کی معیشت تیل پر کھڑی کی گئی ہے۔ اگر جنگ چھڑ گئی تو سب سے پہلے تیل کی تنصیبات نشانے پر ہوں گی، اور وہاں ایک گندم کا دانہ نہیں اگتا، صرف تیل نکلتا ہے، اور اگر تیل بند ہو گیا تو یہ ریاستیں کیا کریں گی؟ ان کا سارا روب و دبدبا سب تیل کی اس کی بدولت، اور دولت بھی اسی کی طرح قائم ہے، اور ایک بڑی جنگ میں یہ سب کچھ لمحوں میں خاک ہو سکتا ہے۔ ترکی نے بھی الرٹ جاری کر دیا کہ اسرائیل کی ایران پر کوئی بھی فوجی اسٹرائیک ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی طرف دھکیل سکتی ہے، اور ایک ایسا منظر ہے جس کی سوچ سے ہی رگوں میں خون جم جاتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ جائے، وہ صرف مشرقی وسطیٰ کو تباہ نہیں کرے گی، وہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی، وہ نسلوں کو برباد کر دے گی، وہ تہذیبوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے،
اور یہاں حدیث نبوی کا وہ حصہ سامنے آتا ہے جو آج کے واقعات کے ساتھ مل کر دیکھیں تو روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایران فارس کا ایک حصہ تباہ ہوگا اور علاقہ جو خلیج اور عراق کے ساتھ لگتا ہے وہ زد میں آئے گا، لیکن مسد کا علاقہ جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ہے وہ محفوظ رہے گا، اور پھر عرب بھی تباہ ہوں گے، اور عرب جو آج اسرائیل کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو دشمن کو گلے لگا کر اپنی حفاظت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب اپنی تباہی کی طرف خود بڑھ رہے ہیں، اور انہیں شاید احساس بھی نہیں۔ جو قومیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں، جو قومیں ظالموں کا ساتھ دیں، ان کا انجام تاریخ نے ہمیشہ ایک ہی لکھا ہے: تباہی اور ندامت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراب یثرب کے بعد ملحمہ کی گئی، وہ عظیم جنگ جس میں روس اور چین کو بھی کود پڑے گے، یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں رہے گی، یہ ایک عالمی تصادم بن جائے گا جس میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور آج دیکھیں، روس یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے، چین تعاون اور ان کے معاملے پر سخت موقف رکھتا ہے، ایران روس اور چین کے ساتھ اسٹرینجلس پارٹنرشپ میں ہے۔ یہ سب لکیریں آپس میں جڑ رہی ہیں کہ جب دنیا کی تین بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں تو یہ نوع انسان کی تاریخ کا سب سے تاریخ باب ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد آخری زمانے کے واقعات تیز رفتاری سے پیش آئیں گے۔ اور اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو شاید سب سے زیادہ ہمیں متعلق کرتا ہے: پاکستان اس سارے منظرنامے پر کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کی زمینی اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھیں تو ایک انتہائی تشویشناک تصویر سامنے آتی ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان کے F-17 طیاروں کے معاملے پر دباؤ ڈالا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ چینی پر زور سے بنے ہیں، لیکن یہ صرف فوجی ساز و سامان کا معاملہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ ایک دباؤ ہے کہ پاکستان اپنی دفاع خود مختاری میں امریکی کی مرضی کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جب ایران پر حملہ ہوگا اور تمام تر اشارے اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو اسرائیل کا ہدف پاسدار اور ان انقلاب کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہوگا۔ فضائی حملوں سے یہ مکمل طور پر ممکن نہیں ہوگا، اس لیے زمینی فوجیں بھی چاہیے ہوں گی، اور جب ایران کا بالکل سٹرکچر تباہ و برباد ہوگا، لاکھوں ایرانی بے گھر ہوں گے۔ جب شہروں پر بم برسیں گے تو وہ لاکھوں انسان کہاں جائیں گے؟ افغانستان پہلے ہی کمزور اور وسائل سے محروم ہے ریاست ہے، تو پھر پاکستان ہی بچتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا بحران ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں ایک اور طے ہے جس پر بات کم ہوتی ہے لیکن اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بلوچستان اور سستان کے تیل اور گیس کے ذخائر امریکہ کو ایران کی حکومت تباہ کرنے میں اتنی دلچسپی محض نظریاتی نہیں، اسے دلچسپی ان وسائل میں ہے جو ایران اور پاکستان کی سرحد کے قریب زیر و زمین دفن ہیں۔ اسے دلچسپی گوادر بندرگاہ میں ہے، اسے دلچسپی سی پیک کو روکنے میں ہے، اسے دلچسپی چین کے اثر اور سوخ کو کم کرنے میں ہے۔ یہ سب ایک بڑی جغرافیائی اور معاشی کشمکش کے مراکز ہیں۔ پاکستان نے ایران کی سرحد پر اربوں روپے خرچ کر کے باڑ لگائی، لیکن یہ حقیقت سمجھنی ضروری ہے کہ باڑ سے آپ اناج روک سکتے ہیں، اسمگلنگ کم کر سکتے ہیں، لیکن لاکھوں بے گھر پریشان حال بھوکے اور خوفزدہ انسانوں کو آپ تار اور لوہے کے ذریعے نہیں روک سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی خطے میں بڑی جنگ ہوئی، سرحدیں ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئیں، لوگ سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ افغانستان میں جنگ کے بعد ہم نے 30 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین اپنے کاندھوں پر اٹھائے، اور ایران کی جنگ اس سے کہیں بڑی آگ ہوگی، اور اس کا بوجھ پاکستان کو کتنا سہنا ہوگا، یہ سوچ کر یہ آنکھیں پتھر آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن کو مزید سمجھے تو ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے کہ جو ہر محب وطن کو بے چین کر دے۔ ایک طرف بھارت کے ساتھ سرحدیں ہمیشہ کشیدہ رہتی ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ تعلقات پہلے ہی پیچیدہ اور کشیدہ ہیں، اور اگر ایران کی سرحد بھی دشمنانہ ہو گئی، بلوچستان میں مداخلت بڑھ گئی، پناہ گزینوں کا سیلاب آیا، تو پاکستان تین طرف سے آگ میں گرا ہوگا۔ ایک ملک جس کی معیشت پہلے ہی کمزور ہو، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہو، جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو، وہ اس تہری آگ کو کتنا برداشت کر سکے گا؟ امریکیوں نے اپنا منصوبہ بنا لیا۔ ایران کونیڈول
ٹرلائز کو پاسدار انقلاب کو ختم کروایا اور اسرائیل کو اس پورے خطے کا نیا تھائنار بناؤ، اور ایک ایسا اسرائیل جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ اپنا سمجھتا ہو، جو گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہو، وہ اس خطے کا تھانے دار بن جائے۔ اور اس صورت میں پاکستان جو ایک مسلم ایٹمی قوت ہے، کیا اس نئے نظام کو قبول کر لے گا؟ کیا وہ اسے برداشت کر سکے گا؟ اور اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ اس صورتحال میں جب قرآن فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو یہ صرف یہودیوں کے لیے پیغام نہیں، یہ ہمارے لیے بھی آئینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل کون ہے؟ وہ جو صراط مستقیم پر ہے، جو عدل کرے، جو ظلم سے دور رہے، جو اللہ کے احکامات پر چلیں اور جو کمزور کا ساتھ دیں، جو طاقتور کے ساتھ ناحق کھڑے نہ ہوں، اور درود ان کے لیے، اللہ کی رحمت ان کے لیے، اللہ کا وعدہ ان کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے ہوں۔ اور یہ کسوٹی ہم پر بھی لگتی ہے، ہمارے حکمرانوں پر بھی لگتی ہے، اور ہمارے فیصلوں پر بھی لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو آج اپنے مفہوم کی پوری گہرائی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی 2018 میں جب ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ پر یروشلم منتقل کیا، یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک مذہبی عقیدے کی عملی تکمیل تھی۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ آخر زمانے کی تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ کیا ہماری قیادت اس بڑی تصویر کو دیکھ پا رہی ہے؟ کیا ہمارے حکمران اس عمیق منصوبے کو سمجھتے ہیں جو دہائیوں سے نہیں صدیوں سے بنا جا رہا ہے؟ جب فرعون اپنے اقتدار کے نشے میں چور تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کی پوری سلطنت کو لے ڈوبے گا، اور آج کے طاقتور بھی شاید نہیں سوچ رہے کہ جو پنجرا دوسروں کے لیے بن رہے ہیں اس میں وہ خود بھی پھنس سکتے ہیں۔ تاریخ کی یہ سب سے بڑی ستم ظریفی ہے کہ طاقتور ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قانون صرف دوسروں پر لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان کو آج جس وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پوزیشن طے کرے، نہ امریکہ کے دباؤ میں، نہ کسی اور طاقت کی خوشنودی کے لیے، بلکہ اپنے قومی مفاد اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں۔ ایران سے تعلق موز ہمسائیگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹرجنس ضرورت ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوا اور پاکستان نے غیر جانبداری یا دشمنانہ رویہ اختیار کیا تو اس کا خمیازہ صرف ایران کو نہیں، پاکستان کو بھی بھگتنا ہوگا۔ ہم ایک ایسے لمحے میں کھڑے ہیں کہ جہاں تاریخ کی کتاب کا سب سے اہم باب لکھا جا رہا ہے۔ فیصلہ اہم ہے۔ قرآن و حدیث نے جو منظر پیش کیے ہیں، جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ یروشلم آباد ہو گیا، یہودی واپس جمع ہو گئے، مسجد اقصی کے خطرے میں، ہر تیسرے ہیکل کی تعمیر کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، مسلم ممالک آپس میں تقسیم ہیں، بڑی جنگوں کے بادل منڈلا رہی ہیں، اور یہ سب محض اتفاق نہیں ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو 1400 سال پہلے بتائی گئی تھی اور جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے مرتب ہو رہی ہے۔ سمجھدار ہیں وہ آج جو سوچیں گے کل نہیں، جو تیار رہنا چاہتے ہیں وہ ابھی اپنی گریبانوں میں جھانکیں، جو اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں وہ آج اپنے فیصلے کریں، کیونکہ جب آگ در پر پہنچ جائے تو سوچنے کا وقت نہیں ہوتا، صرف جھلستا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آگ جس کی خیر نبی پاک نے 14 سال پہلے دی تھی اب دور نہیں، وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنگی فتوحات سے محفوظ فرمائے اور ایران کو فتح نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔